اگر یہاں پر جو ہے عدد کا اگر یہاں پر عدد کا ذکر نہیں آ رہا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ قضا تشبیہ والا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ جلیل قریشی صاحب، میں نے جو بات کی آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو کم ہے نا، یہ تو ہے عدد کے بارے میں نا، کہ 2 4 6 8 10. لیکن قضا و ہاں قضا جو ہے نا، یہ کام کے بارے میں ہے کہ جی میں نے ایک کھڈا کھودا ہے، میں نے ہاں ہاں کتاب پڑھی ہے. ہاں ہاں. تو اب اگر قضا جو ہے وہ کوئی کام کیا ہے تو اس کے متعلق ہوگا. اقرا کتاب، کفا قضا و بنفسی قضا. کلا. اچھا پتہ بات کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کم کے اندر دو باتیں ہیں ایسے قضا کے اندر بھی دو باتیں. میں آپ کو اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا، میں نے کہا یار ایک ایک تاکہ ان کو نا، تاکہ آگے گزار دیں گے تاکہ ان کے ذہن متوشش نہ ہو. میں آپ کو سارے کھل کے بات بتاتا ہوں. آپ نے ویسے آگے کتاب پڑھنے تھے، جیسے کم کی ہم نے دو بھی قسمیں پڑھی ہیں نا، کم استفہامیہ، کم خبری. ایسے قضا بھی دو طرح کا ہے. ایک قضا آتا ہے عدد کے لیے، جیسے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، جیسے کرا تو کتاب قضا و قضا، میں نے اس طرح کتاب کو پڑھا. ٹھیک ہے. اور یار میں نے اتنی کتاب کو پڑھا. تو ایک کسی جگہ بعض دفعہ قضا ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، کسی چیز کے ساتھ مشابہت دینے کے لیے. جیسے انہوں نے یہ ہے نا کیا ساجد صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے اندر جو مثال پیش کی، یہاں پر جو قضا ہے نا وہ بطور تشبیہ کی آ رہا ہے. ہم، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کھانا کھایا جو ہے وہ قضا ہوگا، قضا ہاں، و قضا. عقل تو قضا و قضا، میں نے اتنا کھانا کھا لیا. لیکن یہ میں بھی نے آپ کہہ اگر 2 روٹیاں کھائی ہیں تو پھر كذلك وہ کم نجزي ہوگا. المحسنين. سکتے. کذالک نجزی المحسنین، یہ مجھے آپ نے کل بھی میں نے مثال آپ کو پیش کی تھی. کذالک، یہ جو کذالک ہے نا، یہ کاف تشبیہ کا، اور ذالک اس میں اشارہ ہے. اور کاف تشبیہ جو ہے نا اس میں اشارہ پر بھی داخل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والے یا نیک بندوں کو ہم بدلہ اسی طرح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اندر فرماتا ہے. اچھا، اور کوئی سوال ہو؟ زرت كذا عالما، زرت كذا عالما. تو قضا عالمن، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، فكذاك يضرب الله الحق والباطل. ماشاء میں نے اللہ اتنے عالموں کی زیارت کی. اچھا اچھا. اب نا آپ حضرات سے گزارش ہے، ایسا ساتھی کو مثال پیش کرے جس نے ابھی تک کوئی مثال، جب سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے کوئی مثال پیش ہی نہیں کی. صرف کلاس میں انٹر ہوتا ہے لیکن صرف سن کے جو ہے نا وہ واپسی ہو جاتی ہے اس کی. تو اس نے نہ کبھی پڑھا ہے کبھی کوئی مثال پیش کیا. ایسے ساتھی کو مثال پیش کرے، کیونکہ ہم سب جو ہے نا یہاں سیکھنے والے ہیں، تو کسی کا حق نہ مارا جائے. ایسی ہے نا. تو کوئی ساتھی مثال دے، نئے ساتھی میں جو نئے آنے والے انہوں میں سے دے سکتا ہے، جو کوئی پرانے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دی انہوں میں سے دے سکتا ہے. خرم زمان آپ نے مثال دی ہے آپ نے پچھلے سبق میں؟ ساری پچھلے سبق میں نہیں دی. دے مثال آپ. اور ساتھی نے پچھلے میں نہیں دی، اس سے پچھلے میں سبق میں نہیں دی، مثالیں دیں آپ تاکہ آپ کا وہ ریویژن ہو اس میں. بھائی عمار صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ دیں نا، ہمارے ساتھ بھی دیں مثال. وَكَذَلِكَ کذالک کا نہیں نُنْجِي بتا الْمُؤْمِنِينَ. ننزل مومن. چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہے، اچھی کوشش کی ہے. چلو کوشش تو کی ہے نا. دیکھو اس میں ایک سوال میں ہے. آپ کو، جی بیٹا سوال پوچھیں. جب ہم کہتے ہیں تشبیہ کے لیے تو ٹھیک ہے، جب ہم واقعی ایگزیکٹ فگر بھی بتاتے ہیں کہ اتنے اتنے فرض کرے پیسے یا وہ فگر جب ہم کہتے ہیں، پھر بھی قضا کا لفظ ساتھ اس ہاں کے شامل ہوگا. ہاں، قضا کا سب شامل ہو جائے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ قضا یہاں پر جو ہے نا عدد کے لیے آیا ہے. لیکن جہاں پر ہم کہیں گے قضا تشریح کے لیے، وہاں پر فگر نہیں ہوں گے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح. وہاں پر فگر نہیں ہوگا، وہاں پہ صرف تشبیہ دینے کے لیے آ گیا. اچھا، صحیح. تو قرآن زبان کی مثال سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مولانا ترجمی صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. مولانا تارجمی صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. ہم پہلے سال کے اندر تھے، انہوں نے ایک واقعہ یہ سنایا. اس وقت ماشاء اللہ مولانا صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ تبلیغ کے کام میں بہت ابھی بھی ماشاء اللہ ہیں، لیکن اس وقت تو انتہائی جنون کے تھے نا، کہ ان کی شام اگر رائے گڑھ میں ہے تو صبح ان کی جو ہوتی تھی کہ سمجھے کہ آپ باہر ہوتی تھی. ان کے بیانات تھے، ان کے سفر اسفار بہت زیادہ ہو رہے تھے.
تو انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ کسی ملک میں اندر ہم گئے تو وہاں پر نا ایک پہاڑ تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا، گاؤں گاؤں کے درمیان اور شہر کے درمیان ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ کا جو فاصلہ تھا اگر پہاڑ کو کاٹ دیتے تو درمیان میں صرف 1 کلومیٹر کا فاصلہ بچتا تھا گاؤں اور شہر کے درمیان کا، لیکن وہ اوپر سے گھوم کر 20-25 کلومیٹر گھوم کر آ کے پھر گاؤں میں انٹری ہوتے تھے۔ تو اب پہاڑ کو کاٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، نہ کوئی مشین آ رہی تھی۔ تو مولانا تعظیم صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت ہم گئے اس وقت تو پہاڑ کو کاٹ دیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ ایک آدمی تھا، غریب آدمی، تو اس نے کہا یار میں وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ میں پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ کاٹ کے لوگوں کے لیے راحت کا سامان بناؤں گا، لوگ یہاں سے گزریں گے مجھے دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی دونوں شروع ہو گئے، غریب آدمی تھے، ایک ہتھوڑی تھی ایک چھینی تھی، شروع ہو گئے۔ مولانا طاہر صاحب کہتے ہیں اب ہتھوڑی اور چھینی سے کہاں پہاڑ ٹوٹتے ہیں یار، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ شروع ہو رہے لڑتے، یہاں تک کہ اس کا کیا نام ہے آدمی کا ہاتھ کٹ گیا لیکن پھر بھی لگا رہا، آدمی خود فوت ہو گیا، اس کی بیوی لگی رہی، جب دیکھا نا علاقے والوں نے کہ یار یہ تو خامد فوت ہو گیا لیکن عورت پھر بھی لگی ہوئی ہے، اب علاقے والے سارے اس کے ساتھ لگ گئے اور چند دنوں کے اندر پہاڑ کو کاٹ کے درمیان میں راستہ بنا لیا۔ تو محتاج صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لگنے کی استقامت کی برکت سے پورے علاقے والوں کے لیے راحت کا سامان بنا دیا۔ تو جب آدمی استقامت دکھاتا ہے نا، لگے رہتا ہے، بے شک یا تھوڑا تھا ان کے پاس، یعنی اوزار بھی کم تھے، افراد بھی کم تھے، لیکن اللہ نے اس میں برکت دی تھی۔ یہ خرم زمان نے بھائی نے جو مثال پیش کی ہے نا، بے شک انہوں نے جیسی بھی مثال پیش کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو رائے گا نہیں جائے۔ ان کی مثال بے شک غلط تھی لیکن یہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہے، اور یہ جو ہے نا آگے ان کے بڑھنے کا ذریعہ جو بنے گی۔ تو ہم کوشش کریں پیچھے نہ ہوں، اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ برکت دے گا۔ بھلے دیکھو یہاں ڈانٹ تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو وعلیکم کہ کسی کو ہم ڈانٹ سکتے ہیں، ڈانٹنا تو ہے ہی نہیں، ہمیں منع ہے، ویسے بھی شریعت میں مزاج بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی صحابہ کو نہیں ڈانٹا درس کے اندر، جب کوئی سب سیکھنے والے میں بھی تو اینی ون کوئی بھی اس میں سوال بھی پوچھ سکتا ہے، اور اگر غلط بھی ہوگا تو کیا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں میں خود یقین جانا میں پڑھاتے ہوئے میں آپ کئی چیزیں میں غلط پڑھا دیتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں یار یہ چیز غلط پڑھائی ہے، پھر اس کے اوپر اگلے دن اس کی مثال کے ذریعے سے نا یار یہ چیز یہاں ایسی نہیں تھی ایسی، یا کوئی ساتھی کرا دیتا ہے، اصلاح کر دیتا ہے، اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کھل کے ماشاء اللہ بول رہے ہیں، کھل کے مثالیں بیان کریں۔ ہاں بھی ساتھی محمد عاطف، وكذلك ہاں واہ وكذا ربك آیت ہے اس طرح ہاں وكذا ربك الملائکتی ہیں، ہاں بھی قرآن پاک کی آیت کیسے ہے یہ بے معوض وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماشاء اللہ ماشاء جی جی یہی ہے یہی وہ قاف سے، اللہ ہیں وہ بے قضا بھائی ہے، دوسرا وہ یہ قاف والا قضا ہے۔ وہ قضا ہے۔ دوسرا قضا ہے استاد جی، کینچی والا ہیں کاف۔ یہ کینچی والا کر رہا ہے؟ جی سر جی، اچھا قاف اور ضاد ہے قضا۔ تو یہ پھر کیوں انہوں نے مثال پیش کی؟ میں تو اس کا ترجمہ کرنے لگا تھا کاف کے حساب سے اللہ معاف کرو، تو وہ بھائی دے کے مثال بیان کرو، چلو ماشاء اللہ۔ کوئی اور استاد جی جیسے ساتھی وہ مثال بیان حدیث تھی وہ نماز والی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، ہاں اس کی آخر میں بھی مفسرین نے یا حدیث کے اندر لکھا قال قضا و قضا، اور آپ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یوں فرمایا۔ یوں فرمایا۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر جو کاف تشبیہ والا ہے، یہاں پر کاف عدد والا نہیں ہے، یہاں تعداد نہیں بتائی گئی، یہاں پر جو طریقہ بتایا گیا کہ ایسے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے ایسے سے فرمایا، یہاں پر قضا تشبیہ والا ہے، کیونکہ اس کے آگے عدد ذکر نہیں ہے، نہ پہلے ذکر ہے عدد نہ بعد میں ذکر ہے عدد، ایسی ہی ہے نا۔ جی ایک استاد اس جی میں یہ ایسی۔ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو حدیث بیان کی نا کہ مال جو ہے نا یہ وہ ہلاکت ہے، یہ اس طرح کا مفہوم ہے، سوائے اس کے کہ جو اس اور قضا و قضا جو ہے نا اس طرح مطلب وہ ہاتھوں سے وہ اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح وہ خرچ کرے۔ کرے قضا و قضا، ہاں تو یہ بھی تشبیہ کے لیے ہے، یہاں پہ تعداد نہیں ہے۔ جی۔ ہاں
اچھا جی، عثمان دریس صاحب کوئی مثال بیان کریں گے آپ؟ یہ ساری فالتو قضا و قضا، میں نے ایسا ہاں، کیا، یا کیا ساری کیا؟ کال قضا و قضا، اچھا، چلو ماشاء اللہ۔ اچھا زید یہ ہے ضربت كذا وكذا رجلا. اچھا میری ماشاء اللہ۔ اچھا آگے لڑکا ہے عبد الرحمان، عبد الرحمان جامی، جی جامی صاحب السلام علیکم. جی جی کریں گے آپ؟ یہاں تک سمجھیں کہ آپ کی ناہمیر جو مشکل تھی گزر گئی، اب آگے ناہمیر بالکل حلوہ ہے، آپ بھاگیں گے دوڑیں گے، بہت آسان ہے آگے ناہمیر ماشاء اللہ، آپ کو بڑا مزہ آئے گا ابھی۔ ہاں بھی کوئی دیو مثال ساتھی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جی سر یہ کہا محمد تھا نا وقت کا نوریہ ابراہیم، حضرت یہاں بھی قضا اسی معنی میں ہے نا، کذالی کا قضا کے معنی میں ہے. عثمان مثال پڑھیں دوبارہ کی آیت؟ تو آیت مجھے اچھی طرح یاد نہیں، وہ کذالک نوریہ ابراہیم السماوات والارض، ایسے کوئی آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس طرح زمین و آسمان کی بادشاہی عطا کی. میرے اسی بھائی ساتھ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایزا اس میں یہ ایک ذائق قضا، یہاں پہ کافی قضا، یہ قضا یہ زیادہ زیادہ ہم اس کو حاضہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کذالک، ذالک اس میں اشارہ الگ سے ہے، حاضہ قریب کے لیے ہے، ذالک بعید کے لیے ہے، میں نے آپ کو سمجھایا نا اس میں، ذالک اس میں اشارہ کس کے لیے آتا ہے؟ بعید کے لیے آتا ہے نا۔ لیکن حضرت یہاں تو پہ اس کا ترجمہ اگر کریں نا، ترجمہ دیکھیں تو پھر وہ ترجمہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس طرح بادشاہی عطا فرمائی، بھائی اس طرح صحیح کے الفاظ، معنی میں ہے. اس میں مثال دیتا ہوں نا آپ کو، قضا قضا کا ترجمہ بھی ایک ہے، کم کا ترجمہ بھی ایک ہے، کیسے کا ترجمہ بھی ایک ہے، غیرت کا ترجمہ بھی ایک ہے، ان کے ترجمے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ہم نے جب عبارت آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ نا آپ اس کی مشق کرو گے نا، مشق کرتے کرتے آپ اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کذالکہ اس مراد یہ کذالکہ یہ فلاں نہیں ہے، یہ قضا سے مراد فلاں قضا ہے، اور اس قضا سے مراد فلاں قضا ہے، اور اس کم سے مراد کم خبریہ ہے، اور اس کم سے مراد کم استفہامیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ جی یہ ہو جائے گا، اس میں کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ساری میں ماشاء اچھی جی جی اللہ آپ کی جس مان ساری رہے۔ میں دیکھ رہا تھا یہ اس میں ابھی اس میں کہ قضا کی قرآن مجید میں بذات خود کوئی مثال براہ راست مثال نہیں موجود ہے ساری، اس کا ہاں تشبیہ دی گئی ہے، مطلب ہاں، مثلاً یوں اس طرح، لیکن قضا کذالک ورڈ کے ساتھ کوئی قرآنی آیت موجود نہیں ہے ساری، حدیث میں الفاظ ملتے ہیں اس کے، حدیث میں ملتے ہیں ساری. ملیں گے آپ کو، فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، فتاوا جات میں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جب بڑے عالم بنائیں گے، بڑے مفتیان کرام بنائیں گے، آپ بدار تو ہمیں بھی فخر ہوگا کہ یار ہمارے طلباء جو ہیں ماشاء اللہ فلاں مفتی یا فلاں مفتی صاحب ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں عمر میں برکت دے۔ کوئی سوال ہو پوچھنا ہو، 7 منٹ رہ 6 منٹ رہ گئے ہیں ابھی کلاس کے، کسی ساتھی نے نہیں من کسی سے بھی پوچھنا ہے، کسی کتاب سے پوچھنا جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی حضرت ایک سوال ہے، جی بیٹا۔ ہم نے مرکب غیر مفید کی جو قسمیں پڑھی تھی ان میں منع ہاں صرف والی جو قسم تھی، تو یہ منع ہاں صرف کہیں پہ میں نے پڑھا کہ جو عربی گرامر کے اندر باہر سے الفاظ آتے ہیں ہاں ہاں ان کو یہ منع صرف کہا جاتا ہے، ایسے جس میں ہم نے بالا بک والا ہاں، منع تو یہ منع ایسے صرف ہی ہے یا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کا یعنی اس کا نام منع عربی صرف کیوں پڑا، یہ تھوڑا سا منع روشنی صرف میں منع کہتے ہیں روکنے کو، اور صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، ٹھیک ہے؟ صحیح. ہاں، منع کہتے ہیں روکنے کو، اور صرف کہتے ہیں پھیرنے کو۔ مثال کے طور پر ان کے مثال، اس میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں اردو زبان میں، کہ ان الفاظوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ان کو پھیرا ہی نہیں گیا، ان کو ویسے ہی اٹھا کے عربی گرامر میں رکھ دیا گیا، اس کو کہتے ہیں منع صرف، سمجھائے؟ صحیح جی بالکل صحیح. یعنی اٹھایا گیا، جیسے ہزارہ موت، ہزارہ شہر کا نام تھا، وہاں پر موت واقع ہوئی تو اس کا نام بن گیا ہزارہ موت۔ اب ہزارہ موت کو انہوں نے ویسے ہی اٹھایا، اس کے کوئی تبدیلی نہیں کی، ویسے اٹھا کے رکھ دیا، درمیان میں کوئی واو نہیں لے کر آئے، درمیان میں کوئی حرف نہیں لے کر آئے، پورا ان کو اٹھایا ہزارہ موت کو ویسے ہی لا کے رکھ دیا۔ ایسے بال بک تھا، بال بت کا نام تھا، بکا بانی شہر کا نام تھا جس نے شہر کو فتح کیا، تو اس آدمی کے بادشاہ کے نام کے اوپر شہر کا نام بن گیا بالا بکا۔ تو اب جب اس کی انٹری ہوئی عربی کے اندر، تو انہوں نے فوراً ایسے ہی اٹھا کے ان کو بالا بکا کو ویسے رکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی صحیح
بالکل صحیح. مسائل جی اس میں یہ فیصلہ آباد اور اسلام آباد کی مثالیں بھی بیٹھتی ہیں. ہاں وہ بھی لگ سکتی ہیں. اسلام آباد، اسلام اور آباد. آپ اس کی نا آپ سعودیہ میں کون کون ہے؟ سعودیہ میں ساتھی جو ہیں. ہاں اب اس کی میں اس کی کروں گا اس کی نا جو، کیونکہ یہ تو بعد میں ابھی انٹر، یہ تو پہلے کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے انہوں نے ان الفاظ کو انٹر کیا نا عربی بالکل دانوں نے. تو ہم تو عربی دان نہیں، ہم ان کو اس کی کیا یعنی کیسی ڈیفینیشن یعنی کیسے انٹری کریں گے یہ تو دیکھنا پڑے گا نا. تو جیسے پاکستان، الباکستان، وہ ویزوں کے اوپر ہمارا لکھا ہوتا ہے جو عمرے پہ جو حضرات جاتے ہیں حج کے ان کی ویزوں پہ لکھو الباکستان. تو یہ دیکھنا پڑے گا اس استاد کے جی اوپر میں ایک دیکھیں. مثال دوں. جی ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے اس کا نام تخت بائی ہے. تو تخت بھائی. تاریخ میں یہ، جی جی، ہاں تاریخ میں یہ ہے کہ یہ دو بھائی تھے. تو دوسرے بھائی کا جو تخت تھا نا، جو بادشاہ تھی وہ ادھر تھی، تو اس لیے اس جگہ کا نام تخت بائی رکھا گیا. یہ مردان کے پاس ہے ہاں اور ادھر آثار قدیمہ بھی ہے. میں نے دیکھا ہے تخت بھائی، وہاں کے وہ بہت جی مشہور ہیں، کیا نام ہے، کباب بہت مشہور ہے، ایسے ہی ہے نا. ہاں جی ہاں جی. آپ کدھر سے ہو استاد جی؟ وہاں ہم شیر گڑھ میں بیان کے لیے گئے تھے. شیر گڑھ میں علاقہ ہے نا آپ کا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تخت درگاہ بھائی سے آگے درگاہ. ہاں، جی وہ جی. مدرسہ ہے، وہ مولانا کیا نام ہے ان کے ذہن میں. تو آج سے 2 سال پہلے وہاں بیان کے لیے گئے تھے ہم. شیر گڑھ کا علاقہ ہے اچھا. وہ. تو یہ مدرسہ بہت تخت بڑا.